its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. تو مجھے تو سچی بات ہے تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. کی بڑھتی سینیہ طاقت کو اپنے لیے بڑا خطرہ بھی بتایا. اتنا ہی نہیں، شہباز شریف نے کہا کہ بھارت بار بار پی او کے چھیننے کی دھمکی دیتا ہے. پچھلے دنوں آزاد کشمیر میں مظاہروں، جلاؤ گھیراؤ، یقیناً ان کو یہ سب کچھ یاد نہیں رہا ہوگا. ان کو یہ بھی نہیں یاد رہا ہوگا کہ بلوچستان میں کس طرح سے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور دوسرے لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کو میسج گیا ہوگا کہ ٹھیک ہے. اور لون مانگنے والی، آئی ایم ایف پہ قرضے مانگنے والا جو ملک ہے وہ بات کر رہا ہے بھارت سے کشمیر چھیننے کی، وہ بات کرتا ہے فلسطین میں جہاد کرنے کی. سعودی عرب نے شہباز کو آخری وارننگ دی ہے کہ اب اگر ایک بھی پاکستانی بھکاری آیا تو اچھا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ یو اے ای نے بھی کہا ہے کہ آپ اللہ کا واسطہ ہے، آپ یہاں پر ہنرمند افراد بھیجیں. آپ جو بھیجتے ہیں وہ ہنرمند بھی نہیں ہوتے، اور دوسرا وہ جرائم پیشہ ہوتے ہیں، جیب کترے بن جاتے ہیں. کیونکہ پاکستان جو کہ مسلم امہ کا نعرہ لگاتا تھا، آج وہ مسلم ورلڈ بھارت کے پیچھے کھڑے ہیں. حتیٰ کس طرح سے ہے کہ ہمارا ساتھ بیٹھا ملک، ہمارا ہمسایہ، ہمارا پڑوسی، وہ اس طرح کی رپورٹس کا بڑے پیمانے پر مذاق اڑا رہا ہے. بات کر رہے ہیں اردوغان کی، جنہوں نے یونائٹڈ نیشن کے اندر کشمیر کا ذکر نہ کرتے ہوئے سیدھا سیدھا بھارت کا سپورٹ مانگا ہے برکس کی ممبرشپ کے لیے. ایک تو کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، مرے کو مارے شام مدار. ایک تو ہماری اکانومی کی حالت یہ، اور اس پر اس طرح سے مذاق بننا، یہ والے کام کیوں؟ پاکستانی پردھان منتری شہباز شریف دیکھیے کیسے کشمیر کے لیے یونائٹڈ نیشن میں بول رہا ہے. چلیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن. یو این جی اے کے اس میں اجلاس میں گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے جا کر یونائٹڈ نیشن میں جو بات کی، ویسے تو کوئی خاص نئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو کچھ پوائنٹس پھر بھی بتا دیتی ہوں. افغانستان کی بات کیجیے. انہوں نے کہا کہ افغانستان کی طرف سے ٹیررزم پاکستان میں آ رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ باہر سے جو کنٹریز ہیں وہ بیٹھ کر فنڈ کر رہی ہیں پاکستان کے اندر ٹیررزم کرنے کے لیے. یہ بات انہوں نے کی. ساتھ انہوں نے کہا جی اسلامو فوبیا جو ہے وہ بہت بری طرح سے، بہت تیزی کے ساتھ پورے ورلڈ میں پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمز کو پریشان کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ جو اسلامو فوبیا پھیل رہا ہے وہ اسلامو فوبیا چائنا تک چلا گیا ہے. بھارت کا ذکر تو انہوں نے کر دیا، بتا بھی دیا کہ بھارت جائے بغیر، بھارت کی دھرتی پہ قدم رکھے بغیر، شہباز شریف صاحب کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کو بہت تنگ کیا جا رہا ہے. لیکن چائنا تو بہت بار جا چکے ہیں، لیکن چائنیز مسلمز یا اوریگن مسلمز کے لیے انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی چائنا کے لیے بھی کوئی سینکشنز ہونی چاہیے، چائنا کے لیے بھی کوئی سزا ہونی چاہیے، چائنا کو بھی کچھ سمجھانا چاہیے کہ وہ مسلمز کے ساتھ ظلم نہ کرے. جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ وہاں پر نام محمد رکھنے پر بھی پابندی ہے چائنا میں، اس کے ساتھ ساتھ مسجد جو ہے اس کو بھی توڑا جا رہا ہے. مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے، بہت پریشان کیا جاتا ہے. لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے چائنا کے بارے میں ایک ورڈ بھی نہیں کہا. انہوں نے جو بھی بات کی وہ انہوں نے صرف اور صرف بھارت کو لے کر کی. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ کہیں گے جی میں بھارت کا بہت ساتھ دے رہی ہوں اور بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا. میں نہیں جانتی بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن بہرحال جو خبریں آتی ہیں اس حساب سے تو چائنا میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ایک ورڈ بھی نہیں کہا. ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی نہیں بتایا کہ پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، چاہے وہ پشاور میں ہو، کوئٹہ میں ہو، یا پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ہو. وہاں پر مسلمانوں کو بلاسفیمی کے نام پر جلایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، جان سے مارا جا رہا ہے. اس کے بعد ان کو آئیڈینٹی چیک کر کے کہ وہ پنجابی ہیں، وہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہیں، اس قسم کی چیزیں چیک کر کے بھی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ بات بھی یونائٹڈ نیشن میں بتا دینی چاہیے تھی، لیکن خیر بھول گئے ہوں گے. اتنی ساری چیزیں کہاں یاد رہتی ہیں، تو یقیناً ان کو یہ سب کچھ یاد نہیں رہا ہوگا. ان کو یہ بھی نہیں یاد رہا ہوگا کہ بلوچستان میں کس طرح سے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور دوسرے لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستان جو کہ مسلم امہ کا نعرہ لگاتا تھا، آج وہ مسلم ورلڈ بھارت کے پیچھے کھڑے ہیں. جی بالکل ہم بات کر رہے ہیں اردوغان کی، جنہوں نے یونائٹڈ نیشن کے اندر کشمیر کا
जिक्र ना करते हुए सीधा सीधा भारत का सपोर्ट मांगा है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। और दूसरी जानिब सऊदी अरब के अखबारात समेत भारत में क्या छपता है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब वार्न कर रहा है कि हज और उम्रा का वीज़ा लेके हमारे मुल्क के अंदर भिखारी भेजना बंद करे। तो एक तरफ जो है पूरी दुनिया के अंदर ये एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान को लेके कि ये मुल्क जो है भिखारी भेजता है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के भिखारियों के लिए मतलब जो हुकूमत में बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर ये आई है कि IMF ने $7 बिलियन का लोन जो है वो कबूल कर लिया। और लोन मांगने वाली IMF पे कर्जे मांगने वाला जो मुल्क है वो बात कर रहा है भारत से कश्मीर छीनने की, वो बात करता है फ़लस्तीन में जहाद करने की। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी दिलचस्प राय। हमारी है ना, हम ही इस हुक्मरान को आगे भेज देते असम्बलियों में। अगर एक दफ़ा हम रोड पे आ जाएं और हम बोलें कि भाई लाओ हमारे गवर्नमेंट के हमारी आवाम का जो पैसा जो आप लोग लेके गए हो इंग्लैंड, स्विस बैंक और जहाँ पे पड़े हुए हैं और ये अयाशियाँ कर रहे हैं, वो पापा जॉन्स के जजीरे किसके हैं, ठीक है, लंदन में फ्लैट्स किसके हैं, ठीक है, बाकी ये लोग आ जाते हैं। दुबई के अंदर प्रॉपर्टियां जो है पाकिस्तान की है। चले ये भी बात छोड़े, आज हम बात कर रहे हैं कि टर्की ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया, टर्की ने भारत का साथ दिया क्योंकि टर्की अब भारत की मदद चाहता है क्योंकि वो ब्रिक्स का जो है मेंबर बनना चाहता है। और तैयब उर्तुगान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अब तो कोई पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेता, लोग अब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उनकी मईशत देखें, उनके अवाम को देख लें, ठीक है, वो कहाँ पे जा रही है भाई, 3rd नंबर लार्जेस्ट मुल्क वो बन गई है इकानमी में, ठीक है, और हमारा क्या हाल है। और अगर आप तुर्की की बात करें ना तो तुर्की उन लोगों का साथ देगी जो मुखलिस हो अपने मुल्क के साथ। मैं एक बात बोलूँगा कि अगर वो कहते हैं कि कश्मीर पे बात ना करें, पहले तो हम अपने मुल्क की बात करें कि बलूचिस्तान में कल क्या हुआ है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है डेली के हिसाब से पख्तूनों को मारा जा रहा है, बलोचों को मारा जा रहा है। यार अपने मुल्क का सोचो, फिर कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर को जो है ना वो तो पहले से हम दे चुके हैं इंडिया को, और अब हम रोला मार रहे हैं कि यार तुर्की ने जो है ना कश्मीर पे बात नहीं की, हमारी अपनी गवर्नमेंट उस पर बात नहीं कर रही है, तो हम तुर्की से क्या कहें।